آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، تیسرا باب، سب ہیڈنگ اسلام کے نام پر۔ عثمانی ترکوں میں سلطان سلیم نہایت بیدار مغز بادشاہ گزرا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب اس کو اقتدار ملا تو ایک طرف یورپ زبردست ترقی کے مقام کو پہنچ چکا تھا اور دوسری طرف ترکی تقریباً 2.5 صدی کے عروج کے بعد زوال کا شکار ہو کر یورپ کا مرد بیمار بن رہا تھا۔ ان حالات میں سلطان نے ترکی کو عصر نو طاقتور اور ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت سلطان سلیم کی زبردست مخالفت کی گئی۔ یہ مخالفت کرنے والے ملک کے علماء تھے۔ سلطان نے فوجوں کی جدید تنظیم کے لیے سنگین والی رائفلیں منگوائیں تو علماء نے کہا کہ یہ کافروں کے ہتھیار ہیں اور اس بنا پر اس کا استعمال حرام ہے۔ اس نے سپاہیوں کے استعمال کے لیے جدید طرز کی فوجی وردیاں بنوائیں تو علماء نے کہا کہ یہ تشبیہ بن نصارہ ہے اور تشبیہ بن نصارہ سے ہم کو منع کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سلطان سلیم کے عمل کو بے دینی قرار دیا گیا اور یہ کہہ کر عوام کے اندر اس کے خلاف نفرت پھیلائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے اندر کافروں کے طریقے رائج کر کے اسلام کو بگاڑتا ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام عطا اللہ افندی نے یہ فتویٰ دیا کہ سلطان سلیم قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے اور جو بادشاہ قرآن کے خلاف عمل کرے وہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں۔ اس زمانے میں ترکی عوام پر علماء کا بہت اثر تھا اور ان کی اس قسم کی باتوں سے سلطان کے خلاف زبردست شورش پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ 1807 میں سلطنت کو تخت سے معزول ہونا پڑا۔ ترک علماء جدید دنیا کی سرحد پر ہونے کے باوجود جدید تبدیلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اپنے خیال کے مطابق اخلاص سے مگر حقیقتاً سراسر نادانی کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ترک قوم 700 سال پہلے کی فضا سے نہ نکلنے پائے۔ سلطان سلیم کے بعد سلطان محمود نے 1862 میں دوبارہ عسکری تنظیم میں جدید طریقوں کو رائج کیا، مگر ترک عالموں اور درویشوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بدعت ہے، سلطان بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو فوج میں بھرتی نہ ہوں۔ اس قسم کے واقعات نے ترکی کی نئی نسل میں رد عمل پیدا کیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ 1908 میں نوجوانوں کی جماعت کے ہاتھوں سلطان عبدالحمید خان کا اقتدار سے بے دخل کیا جانا اسی اسلام بیزاری کا نتیجہ تھا جس نے بالآخر کمال اتا ترک کے دور کو پیدا کیا۔ سب ہیڈنگ سبق آموز۔ فتح پور سکیری شہنشاہ اکبر کا دارالسلطنت تھا۔ یہ آگرہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں دوسری بہت سی عمارتوں کے ساتھ ایک شاہی عبادت خانہ بھی تھا۔ یہ عبادت خانہ اکبر کے بعد زمین کے نیچے دب گیا اور اس کے اوپر گھاس اور درخت اگ گئے۔ حال میں حکومت ہند کے محکمہ آثار قدیمہ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مشترک منصوبے کے تحت اس کی کھدائی کی گئی ہے اور اس کو باہر نکالا گیا ہے۔ اس عبادت خانے میں شہنشاہ اکبر علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے مذہب کے موضوعات پر گفتگو کرتا تھا۔ یہیں اس نے اپنا مشہور دین الہی وضع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، اس لیے کسی ایک مذہب کی بنیاد پر یہاں سیاسی استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے یہ رائے قائم کی کہ اس ملک میں مغل سلطنت کی بنیاد اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک یہاں کے لوگوں کا مذہب ایک نہ ہو جائے۔ تبلیغ کے ذریعے مذہب کو بدلنا اس کو مشکل نظر آیا، چنانچہ اس نے ایک نیا مذہب دین الہی ایجاد کیا جس میں بزم خود اس نے تمام مذاہب کی خصوصیات جمع کرنے کی کوشش کی۔
اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مذہب اپنی مشترک خصوصیات کی بنا پر ملک کے تمام باشندوں کے لیے قابل قبول ہو جائے گا۔ دین الہی کی تصنیف کے دوران اس کو عیسائی مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے پرتگال کے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا کہ اس کو انجیل کے فارسی ترجمے کی ضرورت ہے۔ شاہ پرتگال نے یہ فارسی ترجمہ بھیج دیا، تاہم اس کا مطالعہ اکبر کے لیے کافی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اکبر نے پوپ روم کو لکھا کہ مسیحیت کی تعلیم کے لیے اس کے پاس معلم بھیجے جائیں۔ پوپ نے فوراً 2 تربیت یافتہ افراد ہندوستان روانہ کر دیے، ایک فادر ایکوا ویوا اور دوسرا فادر مونسٹریٹ۔ یہ دونوں صاحبان 28 فروری 1590 عیسوی کو فتح پور سکیری پہنچے۔ یہ دونوں صاحبان 28 فروری 1590 عیسوی کو فتح پور سیکری پہنچے۔ اکبر نامہ کی ایک پینٹنگ میں اکبر ان عیسائی معلمین سے محو گفتگو نظر آتا ہے۔ اکبر نے ان دونوں عیسائی معلمین کو شاہی عبادت خانے کے پاس خوشبو خانہ میں ٹھہرایا، مگر یہ دونوں مسیحی صرف معلم نہ تھے بلکہ وہ اپنے مذہب کے تربیت یافتہ مبلغ تھے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ خوشبو خانہ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ یہ شمالی ہندوستان کا پہلا گرجا گھر تھا جو اکبر کے زمانے میں قائم ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فادر ایکوا ویوا نے پوپ کو جو رپورٹ بھیجی تھی اس میں اس نے لکھا کہ میرا احساس یہ ہے کہ اکبر ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ وہ مسیحیت کو قبول کر لے، مگر اس سے اکبر کا اصل مقصد سلطنت کا استحکام حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اکبر ایسے اقدام سے باز رہا۔ اس واقعے میں 2 بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ کہ دولت اور اقتدار کا حصول اکثر عقل سے محرومی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو جب دولت اور اقتدار مل جاتا ہے تو اکثر اس کو وہ ایسے کاموں میں ضائع کرتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ شہنشاہ اکبر نے سیاسی خوش خیالی تخت دین الہی وضع کیا تھا۔ اس پر اس نے سلطنت کے بے پناہ وسائل خرچ کیے، حالانکہ اس کا انجام بالآخر یہ ہونا تھا کہ وہ تاریخ کے ملبے کے نیچے دب کر رہ جائے اور آثار قدیمہ کے طالب علموں کے سوا کسی اور کو اس سے دلچسپی نہ رہے۔ دوسرا سبق دعوتی ہے۔ اکبر نے پوپ سے مسیحی معلم مانگے اور اس نے فوراً 2 تیار شدہ افراد اس کے پاس بھیج دیے، جبکہ مسلمانوں سے جدید دور میں بار بار یہی تقاضا کیا گیا ہے، مگر وہ اس تقاضے کو کبھی پورا نہ کر سکے۔ مسیحی ادارے اپنے مشنری اسپرٹ کی وجہ سے سینکڑوں سال سے اس پوزیشن میں ہیں کہ مشرق و مغرب میں اپنے تربیت یافتہ افراد بھیج سکیں، جبکہ مشنری اسپرٹ سے محروم ہو کر مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے پاس نہ مشرقی ضرورت کے مطابق خدا کے دین کے مبلغ موجود ہیں اور نہ مغربی ضرورت کے مطابق۔ دور جدید میں مسلمانوں کی بربادی کا واحد سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت خدا کے گواہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عملی سرگرمیوں کا اصل نشانہ صرف ایک ہے اور وہ دعوت ہے۔ جن لوگوں کی نظریں اس نشانے پر جمی ہوئی ہوں وہ اپنے لیے عمل کا صحیح میدان پا لیں گے، اور جب نظریں اس نشانے سے ہٹ جائیں تو تمام قوتیں منتشر ہو کر رہ جائیں گی۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی قوم بن جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ ایسا گروہ بن جاتے ہیں جس کا کوئی اقدام نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ سب ہیڈنگ تاریخ پکارتی ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے آخری عمر کا واقعہ ہے۔ ایک بار انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہاتھ اٹھائے خاموش دعا کرتے رہے۔ اس وقت اورنگزیب کے پاس ان کے وزیر سعد اللہ خان کھڑے ہوئے تھے۔ اورنگزیب جب دعا سے فارغ ہوئے تو سعد اللہ خان نے کہا، عالی جاں، آپ کی سلطنت کا پرچم کشمیر سے لے کر دکن تک لہرا رہا ہے۔
کیا اس کے بعد بھی کوئی ارمان آپ کے دل میں باقی ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اورنگ زیب یہ سوال سن کر کچھ دیر چپ رہے۔ اس کے بعد تاثر کے ساتھ کہا، سعد اللہ، میں ایک مرد چاہتا ہوں۔ اورنگ زیب کے سامنے وہ کون سا مسئلہ تھا جس نے انہیں گھلا رکھا تھا، اور وہ ایک مرد کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد جو لوگ عظیم مغل سلطنت کے وارث بننے والے ہیں وہ سب خود غرض لوگ ہیں۔ وہ اونچی سطح سے معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے پاس ذاتی مفاد کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اورنگ زیب کے بعد ذاتی اقتدار کے لیے آپس میں لڑیں گے اور عظیم مغل سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ نصف صدی تک حکومت کرنے کے بعد 20 فروری 1707 عیسوی کو اورنگ زیب کا انتقال ہوا۔ اس وقت اورنگ زیب کے 3 لڑکے تھے جن کا نام معظم، اعظم اور کام بخش تھا۔ اورنگ زیب کے آخری وقت میں شہزادہ معظم کابل کا گورنر تھا، شہزادہ اعظم گجرات کا گورنر تھا اور شہزادہ کام بخش بیجال پور کا گورنر تھا۔ اورنگ زیب نے مسئلے کا آخری قابل عمل حل یہ نکالا کہ اس نے ایک وصیت چھوڑی۔ اس وصیت کے مطابق اس نے مغل سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تینوں لڑکوں کو دے دیا تاکہ اس کے لڑکے اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ کریں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ اورنگ زیب کے مرتے ہی تینوں شہزادے دہلی کے تخت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 سال تک آپس میں لڑائیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ شہزادہ اعظم اور شہزادہ کام بخش اس میں مارے گئے۔ شہزادہ معظم اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کر کے 1708 عیسوی میں دہلی کے تخت پر بیٹھا اور اپنے لیے شاہ عالم کا لقب اختیار کیا، مگر شاہ عالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ابھی اس کو 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 1712 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے جن کے نام یہ تھے: جہاں دار شاہ، عظیم الشان، جہاں شاہ، رفیع الشان۔ ان لڑکوں کے سامنے اپنے باپ کا اسوہ تھا، چنانچہ چاروں لڑکوں میں دوبارہ جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ بالآخر ان میں سے 3 لڑکے قتل ہو گئے اور جہاں دار شاہ تخت پر بیٹھا، مگر اس کو 1 سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے مقتول بھائی عظیم الشان کے بیٹے فاروق سیر کے دل میں اپنے باپ کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر کار اس نے سازش کر کے جہاں دار شاہ پر قابو پا لیا۔ اس نے جہاں دار شاہ کو تخت سے اتار کر لال قلعے میں اس کو سولی دے دی۔ یہ 1713 عیسوی کا واقعہ ہے۔ فاروق سیر نے اگرچہ اپنے چچا کو مار کر دہلی کا تخت حاصل کر لیا، مگر وہ خود بھی صرف 6 سال دہلی کے تخت پر بیٹھ سکا۔ لال قلعے کے اندر جلد ہی اس کے مخالفین پیدا ہو گئے۔ بالآخر 1719 عیسوی میں یہ واقع ہوا کہ ایک روز بھرے دربار میں لوگوں نے فاروق سیر کو تخت سے گھسیٹ کر نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد اسے مار مار کر جیل کے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ جیل کے اندر ہی رہا یہاں تک کہ گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ رفیع الدرجات دہلی کے تخت پر بیٹھا، مگر اس کی مدت حکومت اور بھی کم ثابت ہوئی۔ وہ 28 فروری 1719 عیسوی کو تخت پر بیٹھا اور 4 جون 1719 عیسوی کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے چند ہی روز بعد وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تپیدق کا مرض تھا۔ مغل شہزادوں کی آپس کی جنگ نے دہلی کی مرکزی حکومت کو بالکل کمزور کر دیا۔ صوبوں پر مرکز کی مضبوط گرفت باقی نہ رہی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت کے مختلف حصوں میں آزادی اور خود مختاری کا ذہن پیدا ہو گیا۔ صوبوں کے حاکم دہلی کے برائے نام بادشاہ سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کرنے لگے۔ چنانچہ دکن کا صوبہ 1724 عیسوی میں میر قمر الدین خان نظام الملک کے تحت آزاد ہو گیا۔ صوبہ اودھ میں
سعادت خان نے 1754 میں آزاد حکومت قائم کر لی۔ صوبہ بنگال میں سرفراز خان نے 1739 میں آزاد ہو کر نواب بنگال کا لقب اختیار کر لیا۔ اسی طرح راجپوت ریاستوں ادے پور، جودھ پور، جے پور وغیرہ نے دہلی کی سیاسی وفاداری ترک کر کے آزاد حیثیت حاصل کر لی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جو عظیم سلطنت بنائی تھی وہ اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت بظاہر 150 سال تک باقی رہی، مگر یہ 150 سال صرف باہمی قتل و خون کے سال تھے۔ مغل شہزادے اور امراء اور وزراء ذاتی اقتدار کے لیے مسلسل آپس میں لڑتے رہے اور مغل سلطنت دن بدن کمزور اور منتشر ہوتی چلی گئی۔ انگریز اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک میں دخیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ لال قلعے میں بظاہر مغل تاجدار موجود تھا، مگر عملاً سارا اقتدار انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ کہا جانے لگا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، اور یہ کہ تخت بہادر شاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ آخرکار 1857 کا انقلاب برپا ہوا اور یہ نام کی مغل سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مغل سلطنت کی یہ کہانی تمام مسلمانوں کی کہانی ہے۔ بعد کے دور میں مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جس کی ایک تصویر اوپر کی مثال میں نظر آتی ہے۔ بعد کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ رہا کہ جس شخص کو بھی کوئی موقع ملا وہ ذاتی بڑائی قائم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ ملے ہوئے مواقع کو اجتماعی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد میں استعمال کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی بڑائیاں تو قائم ہوئیں، مگر ملت کی عظیم تر بڑائی قائم نہ ہو سکی۔ ایک فرد جب اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر راضی ہوتا ہے، اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ پورے مجموعہ کی بڑائی قائم ہو۔ فرد کی قربانی ہی مجموعے کی بڑائی کی اصل قیمت ہے۔ جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے دوڑے، ایسی قوم کبھی عظمت کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ آج ایسا ہو سکتا ہے۔ سب ہیڈنگ: اتفاق کا نتیجہ۔ حماسہ کے معنی عربی زبان میں شجاعت و حمیت کے ہیں۔ شجاعت و حمیت قدیم عربی شاعری کے خاص موضوعات ہوتے تھے، چنانچہ قدیم عربی شاعری کے جو منتخبات تیار کیے گئے ہیں ان کو الحماسہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی کتابیں سب سے مشہور حماسہ ابو تمام الطائی کا ہے، جو سب سے پہلے تیار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو تمام الطائی ایک بار خراسان گیا ہوا تھا۔ جب وہاں سے واپس ہوا تو راستے میں شدید برف باری شروع ہو گئی، چنانچہ وہ ہمدان میں اپنے ایک دوست ابو الوفا بن سلمہ کے یہاں ٹھہر گیا۔ ابو فا کا ذاتی کتب خانہ تھا جس میں قدیم عرب شعراء کا کلام بہت بڑی مقدار میں موجود تھا۔ یہ کتب خانہ اس نے ابو تمام کے لیے کھول دیا، چنانچہ ابو تمام نے جاڑے کا پورا موسم انہی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیا۔ اس مطالعے کے بعد ابو تمام الطائی نے جاہلی دور اور آغاز اسلام کے شعراء کے کلام کا ایک انتخاب دیوان الحماسہ تیار کیا جو 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ انتخاب اتنا جامع اور اتنا نفیس تھا کہ اس کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اسی انداز پر بہت سے منتخبات تیار کیے گئے۔ ابو تمام کا حماسہ ادب عرب کے نصاب کا اہم جز سمجھا جاتا ہے، تاہم ادب عربی کی یہ کتاب محض اتفاق صدفہ کے نتیجے میں تیار ہوئی۔ تاریخ کے بہت سے اہم واقعات محض اتفاقی حالات کے نتیجے میں ظہور میں آئے، مگر اس قسم کے اتفاق سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے سے کچھ ضروری شرطوں کو پورا کر چکے ہوں۔ مثال کے طور پر ابو تمام الطائی اگر عربی زبان کا ماہر نہ ہوتا اور اس کو شعر فہمی کا عمدہ ذوق نہ ہوتا تو مذکورہ اتفاق پیدا ہونے کے باوجود
وہ کتاب الحماسہ تیار نہیں کر سکتا تھا۔ ابو تمام اگرچہ خود بھی شاعر تھا، مگر اس کے اشعار سے زیادہ اس کا انتخاب مشہور ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شعر گوئی کے مقابلے میں شعر فہمی کی صلاحیت اس میں زیادہ تھی۔ سب ہیڈنگ: پہچان۔ اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام نے بھول کر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی۔ قل اعوذ برب الناس قرآن کی آخری سورہ ہے اور نماز کے لیے حکم ہے کہ اگلی رکعت میں آگے کی سورہ پڑھی جائے، نہ کہ پیچھے کی سورہ۔ اب امام صاحب کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگلی رکعت میں وہ قرآن سے کیا پڑھیں۔ امام صاحب جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورہ الف لام میم کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ اس طرح قرآن کی ترتیب باقی رہی، کیونکہ آدمی جب قرآن کو پڑھتے ہوئے سورہ قل اعوذ برب الناس تک پہنچتا ہے تو وہ دوبارہ قرآن کے ابتدائی حصے سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر امام صاحب کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے۔ نماز کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کا عہدہ بڑھا دیا۔ بعض مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ آدمی کی شخصیت کا تعارف بن جاتا ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ آدمی ابنی ہے یا ذہین، وہ جوہر والا ہے یا بے جوہر والا۔ اسی سے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ بعض اوقات آدمی کا چھوٹا سا عمل اس کے لیے بڑے بڑے انجام کا سبب بن جاتا ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا کا کلمہ کہتا ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ کہتا ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔